تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کا جو وشا ہے وہ آپ ضرور سنیے۔ آج کا وشا ہے جو ہبرو کا الفابیٹ ہے، آخری الفابیٹ ہے توف۔ تو توف سے ہمارے ساتھ خداوند نے ہمیں روح القدس کے وسیلے، مکاشفہ کے روح کے وسیلے مکاشفہ بخشش کے طور پر دیا ہے۔ تو آپ ضرور آخر تک سنیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو آپ تک پہنچا ہے یا کسی بھی ذریعے سے، خدا کے فضل سے، کیونکہ یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو پر ہیں تو وہ خدا کی مرضی ہے۔ تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ پر جو خدا نے ہمیں بخشش کے طور پر دیا ہے، بخشش کے طور پر عنایت ہوئی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی یہ ظاہر ہو۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یا یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ اس چینل پر اس کلام کو سن رہے ہیں۔ یہ خدا کی بخشش ہے اور خدا چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی یہ مکاشفہ ظاہر ہو۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ تو اس وشے کو سنیے۔ تو آج کا وشا شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دینی ہے۔ میں نے یوٹیوب چینل پر وہ سکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ویڈیو دیکھتے ہو یعنی کلام کو سنتے ہو تو چینل کو شیئر کیا کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں وہ آگے ضرور شیئر کیا کیجئے، کیونکہ اگر آپ شیئر کرو گے تو زیادہ سے زیادہ جو کلام ہے وہ لوگوں کو ریکومینڈڈ ہوگا۔ یعنی جو یوٹیوب ہے، جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے، جو یوٹیوب کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ آگے جس طرح سے آپ دیکھو گے، جس طرح سے آپ لائک شیئر کمنٹ کرو گے، تو وہ آگے اور بھی مسیح بھائی بہنوں کو وہ کلام اپنے آپ ہی وہ شو کرتا جائے گا، آگے آگے وہ آگے اپنے آپ ہی پہنچاتا جائے گا۔ لیکن ہوگا کیسے؟ وہ ہوگا ایسے کہ جب آپ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو گے، شیئر کرو گے، لائک کمنٹ کرو گے، تو جس طرح سے وہ اس کے ہسٹری میں ریکارڈ ہوگا، یعنی یوٹیوب کی ہسٹری میں، تو اس کے ریکارڈ میں جائے گا، تو اسی طرح آگے آگے وہ اور بھی جتنے بھی مسیح کرسچن یوزر ہے وہ ان کو آگے ویڈیو ریکمینڈ کرتا جائے گا۔ تو اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں ہمارے ساتھ، کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باپ کے کلام، بیٹے کے کلام کے ساتھ، تو کلام کو آگے ضرور شیئر کیا کیجئے۔ اور تو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ میں نے آج آپ کے ساتھ پوسٹ بھی شیئر کی ہے، 100 میں سے 56 مسیح بھائی بہن ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو پلیز خدا میں آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ کلام کو، سچائی کے کلام کو، فضل کے کلام کو جو یسوع مسیح کی معرفت پہنچا، ہمیں مل کر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ آپ کے وسیلے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اگر زیادہ سے زیادہ اس کلام کو شیئر کرو گے، سبسکرائب کرو گے، لائک کمنٹ شیئر کرو گے، تو ہی یہ آگے جو ہے اس کا جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے وہ آگے آگے اور بھی مسیح بھائی بہنوں کے ساتھ اس کلام کو شیئر کرتا جائے گا۔ برشت برا الوہیم ات، خدا نے ابتدا میں، اب ات کیا ہے؟ ات ہے الف تاو۔ خدا نے ابتدا میں الف اور تاو کو پیدا کیا۔
बेरेशित बर्रा एलोहिम इत। इत है अलफ और ताव। खुदा ने इब्तिदा में अलफ और ताव को पैदा किया। खुदा ने यूं फरमाया कि आसमान मेरा तख्त है यानी अलफ, और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी यानी ताव। और खुदा ने इब्तिदा में अलफ और ताव को पैदा किया। अब अलफ ताव क्या है? अलफ हैं हिब्रो के वर्ड्स यानी हिब्रो के अल्फ़ाबेट। अलफ, बैत, गिमल, दलत, हे, वाव, जाइन, खैत, तैत, युद, और इसी तरह से लेकर आखिरी वर्ड है ताव। अलफ जो है वो पहला है और ताव जो है वो सब शब्दों में आखिरी शब्द है। मैं अल्फा, अलफ और ओमेगा यानी ताव, अव्वलो आखिर यानी अव्वल यानी अलफ पहला, आखिरी यानी ताव, इब्तिदा यानी अलफ, इंतहा यानी ताव हूँ। यानी इब्रानी में हिब्रो में अलफ हूँ यानी पहला और ताव हूँ यानी आखिरी, अलफ ताव। तो बेरेशित बर्रा एलोहीम इत, यानी इब्तिदा में खुदा ने अलफ और ताव को पैदा किया। यस्सु ने उनसे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यस्सु ने उससे कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, अलफ और ताव तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। क़यामत है ताव, जिंदगी है अलफ। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन, आखिरी यानी ताव के दिन फिर जिंदा करूं। आखिरी दिन का मुकाशफा है ताव, यानी इब्रानी का लास्ट लेटर, लास्ट लफ्ज। आखिरी दिन जो जाहिर करता है, आखिरी दिन का मुकाशफा है ताव। खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। लेकिन दुश्मन पांव के नीचे कहाँ है? वो स्थान कौन सा है जहां पर दुश्मन पांव के नीचे खुदावन ने करने हैं? दुश्मन कहां पांव के नीचे आ रहा है, कहां पांव के नीचे आता है, वो जगह कौन सी है? तौ पर। तौ क्या है? सलीब। आखिरत क्या है? सलीब, सलीब का निशान, सलीब। खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं, यानी ताव, ताव पर। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अब वो दुश्मन कौन है जिनको खुदावन ने कहा है कि तू मेरी दानी तरफ बैठ जब तक तेरे दुश्मनों को पांव के नीचे ना कर दूं? वो दुश्मन कौन है? दुश्मन है जिस्म, जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिस्मानी ख्वाहिश। और ये दुश्मन पांव के नीचे कहां होते हैं? पांव का निचला स्थान कहां है? पांव का निचला स्थान है सलीब,
तौव, आखरत, क्यामत, ता पर, आखिरी दिन, क़यामत। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर यानी ताब पर, यानी दुश्मन को पांव के नीचे खींच दिया है। कहां पर? सलीब पर। और सलीब, खुद को सलीब देना क्या है? जिस्म की जो रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर देना, खींच दिया है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में यानी आखरत में यानी तौव, निचला स्थान, सलीब, मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चलें। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर यानी ताब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो जिस्मानी मुकामों में हैं। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए तौब पर चढ़ गया, सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं। और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली, यानी 10 हुक्मों की दस्तावेज, व्यवस्था, मूसा की शरीयत, जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमाला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। बस ऐ मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीले शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम्हें बसी हुई है, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबी रहो और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताहत हो। और फ़ज़ल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। अगर रूह की नीयत जिस्मानी है तो जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है।
اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنی خدا سے دشمنی کرنی ہے؟ پر جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے، کیونکہ بہت تیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بڑا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں اور اپنے بدن کے کاموں سے مسیح یشوع کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، ان کا خدا پیٹ ہے۔ وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، کیونکہ جب تک کہ وہ سارے دشمنوں کو، یعنی جسمانی نیت کو، جسمانی ارادوں کو، جسمانی خواہشوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے۔ کہاں پر؟ صلیب پر۔ اس کو بادشاہی کرنی ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ ہے موت، تیری فتح کہاں ہے؟ موت کا ڈنک گناہ ہے، اور گناہ کا زور شریعت۔ گناہ کا زور کیا ہے؟ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، 10 حکم، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے صلیب پر۔ مگر جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ اس کے تابع کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے تابع کر دیا وہ الگ رہا، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن جب آپ اپنے دشمن کو یعنی جسمانی خواہش کو، رغباتوں کو صلیب پر کھینچ دیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، جسے اس جہاں کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو صلیب نہ دیتے۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ روح القدس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 30,000 مارے گئے۔
اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاک یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، پس اپنے ان اعضاء کو، انگوں کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے۔ مردہ کرنا مطلب صلیب دینا، صلیب دینا مطلب توب، آخرت۔ ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی، وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں، ان کا دل لالچ کا مشتاق ہے، وہ لعنت کی اولاد ہیں، کیونکہ برے خیال، خونریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اور جب ان باتوں کو آپ اپنے بدن کے ساتھ صلیب پر کھینچ دو گے تو آپ اس کے بعد مسیح کے ساتھ زندہ ہو جاؤ گے، کیونکہ بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، اور ہمیں اس دوسرے کے ہونا ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا، کیونکہ وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے اور دوسرے کو قائم کرتا ہے، وہ پہلے کو ہٹاتا ہے، دوسرے کو مقرر کرتا ہے۔ تو ہمیں توب پر جا کر یعنی ہمیں توب کے وسیلے، آخرت کے وسیلے اپنے بدن کو جو گناہ سے مردہ ہے اس کو توب پر دینا ہے، یعنی اپنی رغباتوں اور خواہشوں پر صلیب پر کھینچنا ہے۔ تو جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا انہوں نے موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یعنی انہوں نے اپنی خواہش کو، اپنی رغباتوں کو صلیب پر کھینچ دیا ہے، یعنی توب پر۔ اس کے بعد آپ دوسرے کے ہو جاؤ گے اور دوسرا آپ کا ہو جائے گا۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔